بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن الصبر عند الصدمة الأولى. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر في الصدمة الأولى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، جو مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت اپنے جوان بیٹے کی قبر پر بیٹھی رو رہی ہے۔ ابھی عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا نہیں گیا تھا اور بعد میں منع کر دیا گیا عورت قبرستان میں نہ جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ بہت رو رہی ہے، فرمایا: اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر سے کام لو، اس طرح رونا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو صبر کی تعلیم بھی دی اور ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے کی تعلیم بھی دی۔ پتہ چلا کہ خدا نخواستہ کوئی غم آ جائے، کسی عزیز کی وفات ہو جائے تو خوف خدا یہ ہے کہ آدمی حد میں رہے اور بے صبری نہ کرے۔ بے صبری کیا ہے؟ چیخو پکار کرنا، یہ بے صبری ہے۔ آگے احادیث آ رہی ہیں، خدا نخواستہ کوئی عزیز فوت ہو جائے اور آدمی کو رونا آ جائے، آنکھوں سے آنسو آئیں، اس پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ یہ ایک فطری معاملہ ہے اور رونا تو آ جاتا ہے، یا روتے ہوئے غیر اختیاری کچھ آواز آ جائے غیر اختیاری طور پہ تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن چیخو پکار کرنا حرام ہے، یہ بے صبری میں داخل ہے۔ بین کرنا حرام ہے، جیسے اکثر عورتیں کرتی ہیں، اور یہ بے صبری میں داخل ہے۔ غم کے موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جو غم کے موقع پر اپنے گریبان کپڑے پھاڑے اور ضرب الخدود اپنے چہرے پر مارنے لگ جائے غم کی شدت سے، اور جو جاہلیت کی باتیں کرے یا بین کرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات سے اتنے سخت ناراض ہیں، حضور فرماتے ہیں: لیس منا، ہمارا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، بالکل وہ ہماری ملت اسلامیہ کا حصہ ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں کہ ہمارا کہلائے۔ جو یوں غم میں
اپنے کپڑے پھاڑ لے، اپنے چہرے کو پیٹے، اور جو بین کرے، جس کو ہم بین کہتے ہیں اس کو عربی میں نوحہ کہتے ہیں، تو نوحے کہنا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے خارج ہونے والا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا اللہ سے ڈرو۔ معلوم ہوا بے صبری یہ اللہ سے ڈرنے کے خلاف ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ صبر بھی کرے گا۔ ہاں، اگر رونا آ جائے یا آنسو آ جائیں یا کچھ ہلکی پھلکی آواز آ جائے رونے کی، اتنے کی گنجائش ہے۔ اس عورت نے دیکھا نہیں کہ یہ مجھے نصیحت فرمانے والے کون ہیں۔ اپنے غم کے عالم میں اس نے کہا انک لم تصب بمصیبتی، جو مصیبت مجھ پر آئی ہے نا، آپ پر آئے میں دیکھوں گی آپ کیسے صبر کرتے ہیں۔ اس کو نہیں پتہ میں کس ہستی سے گفتگو کر رہی ہوں، میں کن سے بات کر رہی ہوں، بس وہ اپنی لہر میں آ کے، موج میں آ کے اس نے کہہ دیا۔ اور جب دیکھا کہ یہ تو نبی علیہ السلام تھے تھوڑی دیر پہلے جن سے میں نے بات کی، تو گھبرا گئی، افسوس بھی ہوا اور نبی علیہ السلام سے معذرت کی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو مسئلہ بتایا، اور وہ مسئلہ بڑا یاد رکھنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ انہی لفظوں کے ساتھ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ صبر وہی ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد، ہفتے مہینے سال گزرنے کے بعد وہ تو کافر بھی صبر کر جاتا ہے۔ غم جو ہلکا ہو گیا، غم رہا جو نہیں، تو اب صبر کس بات کا؟ وہ تو ہر ایک کر لیتا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی صدمہ آئے تو صدمے میں بھی حوصلے میں رہے۔ صبر کا مطلب حوصلے میں رہے، حوصلے میں، حوصلہ نہ چھوڑے، اپنے آپ کو مضبوط رکھے۔ کس چیز پر مضبوط؟ اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ مضبوط رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے آخری بیٹے حضرت ابراہیم تھے۔ مدینہ طیبہ میں آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہیں، حضور جلدی سے تشریف لائے، بچے کو گود میں لیا، لیکن دیکھا کہ یہ تو بچنے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت روئے، بہت، اور رونا کیسا تھا؟ آنسوؤں کے ساتھ۔ رونا کیسا تھا؟ صبر کے اندر رہ کر رونا تھا۔ آخری بیٹے تھے نبی علیہ السلام کے، آج وہ بھی فوت ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دیکھ کر اور آپ علیہ السلام کا غم کا عالم دیکھ کر کسی نے پوچھا آقا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، یہ اللہ کی طرف سے یہ رشتوں کی محبت ایک رحمت ہوتی ہے جو اللہ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ رحمت آج آنسوؤں کی شکل میں برس رہی ہے۔ مطلب یہ کہ رو پڑنا تو رحمت ہے، چیخو پکار کرنا لعنت ہے، بے صبری کرنا لعنتی کام ہے، مسلمان کو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی بڑی کمال کی زندگی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مال و دولت بھی بڑا دیکھا تاکہ امیر کو پتہ چلے کہ مال آئے تو کیا کرنا ہے۔ آپ نے غربت بھی بڑی دیکھی، فقر و فاقہ بڑا دیکھا۔
تاکہ دنیا کا غریب ترین آدمی بھی میرے نبی کی سنت سے سمجھ سکے کہ جب حضور پہ یہ وقت آیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا۔ اگر نبی علیہ السلام بہت بڑے مالدار ہوتے، پوری زندگی مالداری میں گزرتی، تو ہم غریب کہتے کہ یار نبی علیہ السلام نے غربت دیکھی نہیں ہے، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ کیا جانیں کہ غربت کی سختیاں کیا ہوتی ہیں، لیکن اب کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی قسم جو مالی تنگی پریشانی دیکھی ہے وہ ہم نے تو کبھی بھی نہیں دیکھی۔ یہاں کا غریب سے غریب آدمی بھی لاؤ تو جو کچھ بھی ہے وہ کھا کے تو سوتا ہے نا۔ آپ علیہ السلام کئی دنوں تک کچھ نہیں کھاتے تھے، ہوتا ہی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ کوئی ایسا غریب ملے تو لا کے دکھائیں کہ کئی دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا اس نے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اکیلی زندگی بھی گزاری ہے، اکیلی۔ وہ غار حرا میں یا یہ صفا کی پہاڑی پہ جب حضور کھڑے تھے تو اکیلے تھے، اور آپ علیہ السلام نے وہ زندگی بھی گزاری ہے کہ اسی مکہ میں آپ علیہ السلام حج کے لیے آئے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب جان نثار حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کوئی لیڈر یہ نہ کہے کہ اکیلی زندگی گزارنے والی ہستی ہمارے تقاضے شاید سمجھ نہیں سکی، اور کوئی اکیلے زندگی گزارنے والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ حضور علیہ السلام نے تنہائی دیکھی نہیں تھی، وہ مجھے پتہ ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ نہیں، حضور نے وہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر بھی لگے ہیں، ہاں آپ علیہ السلام نے وہ سارے آتے ہی تقسیم فرما دیے۔ جب تک ایک چاندی کا سکہ، سونے کا سکہ بھی پاس ہے، حضور کو نیند ہی نہیں آ رہی کہ یہ بھی کسی غریب کو دے دو۔ یہ ہے میرے نبی کی مالداری۔ تو آپ علیہ السلام نے غم بھی دیکھے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ آنسوؤں کا آ جانا کوئی ایسی بات نہیں، دل میں غم کا آ جانا کوئی بات نہیں۔ قابل اعتراض بات یہ ہے کہ زبان سے بے صبری والی بات کہے، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرے معاذ اللہ، یا پیٹنا شروع کر دے، اور یا پھر چیخ و پکار شروع کر دے، یہ سارے کام غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وہی ہے جو صدمے کے آغاز میں کر لیا گیا۔ اس صبر پہ ملے گا کیا؟ بڑے فضائل ہیں صبر کے۔ ایک حدیث پاک میں وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر وہ قیمتی عمل ہے جس کا بدلہ گنتی میں نہیں ہے کہ اتنی نیکیاں جس کا بدلہ ڈائریکٹ جنت ہے۔ صبر کر جانا، اللہ کی رضا پہ راضی رہ لینا، یہ ایسا عمل ہے۔ بعض اوقات لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی میت کو غسل دے تو جس نے غسل دیا ہے کیا اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ یا پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے غسل دیا ہے تو کیا ہمیں وضو نیا کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے غسل فرض نہیں ہو جاتا، اور میت کو غسل دینے سے یا جنازہ اٹھانے سے وضو ٹوٹ نہیں جاتا، بلکہ صحابہ کرام کے عمل اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کاموں سے وضو یا غسل ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے آئے ہیں تو یہ وضو جنازہ پڑھنے کے لیے بھی کافی ہے۔ البتہ میت کو غسل دیتے ہوئے اس کے بدن پہ کوئی ناپاک چیز یا خون لگا ہوا ہو اور غسل دیتے ہوئے اس ناپاکی یا خون کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ پڑ گئے
تو اتنی جگہ کو دھونا اور پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ اور اگر ایسے چھینٹے بدن پہ پڑ گئے تو اتنی جگہ کم از کم دھونی ضروری ہے، یا اپنی مرضی ہے نہا لیں بے شک، لیکن کم از کم اتنی جگہ دھونی ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز یا آپ کی طرف سے جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ناپاکی نہیں پڑی اور میت کے بدن کا چھینٹا اڑ کے لگا ہے تو کوئی بات نہیں، مسلمان کا بدن پاک ہے، چاہے زندہ ہو چاہے وفات پا گیا ہو۔ ہاں کوئی ناپاک چیز لگی ہو تو الگ بات ہے۔ تو میت کو غسل دینے سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کفن کتنا ہونا چاہیے؟ مرد کا کفن اور ہے، عورت کا کفن اور ہے۔ سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے، اور سنت یہ ہے کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ مرد کے 3 کپڑے ہوں گے، ایک کپڑا شلوار کی جگہ تہمت سا دھوتی سی، اور ایک کپڑا ہوگا قمیض کی جگہ، یہ 2 ہو گئے، اور تیسرا باہر والا لفافہ۔ تو یہ جو شلوار کی جگہ ہے یا قمیض کی جگہ ہے، میں شلوار یا قمیض نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ کفن کی سلائی کرنا خلاف سنت ہے اور غلط ہے، کہ کفن کو سی دیا اور شلوار باقاعدہ بنا ڈالی، یا کفن کی سلائی کر کے قمیض کی شکل دے دی اس کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کفن اور احرام کا کپڑا انسلا ہونا ضروری ہے۔ تو شلوار کی جگہ تو میں نے تہمت کا لفظ بھی بولا ہے، بس اس میں لپیٹ دیں، اور قمیض اس میں کٹ لگا ہوتا ہے، وہ کفن بنانے والوں کو پتہ ہے، تو وہ کچھ آدھا حصہ نیچے رکھتے ہیں، اوپر میت کو لٹا کے اس کا سر اس کٹ میں سے گزار لیتے ہیں، بس وہی قمیض کہلاتی ہے۔ نہ شلوار سی جائے گی اور نہ ہی قمیض، سلائی نہیں ہوگی کفن کی، نہ مرد کے کفن کی سلائی ہوگی، نہ عورت کے کفن کی سلائی ہوگی، نہ بچے کے کفن کی سلائی ہوگی، کسی کے کفن میں بھی سلائی نہیں ہے۔ غالباً یہاں عورتوں کے کفن کو سیا جاتا ہے، اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کفن کی سلائی نہیں ہوگی، انسلے کپڑے میں ہی مخصوص جو سنت طریقہ ہے لپیٹ لیا جائے گا۔ عورت کے جو 5 کپڑے ہیں وہ 3 تو یہی مرد والے، ایک شلوار کی جگہ، ایک قمیض کی جگہ، اور ایک باہر والا بڑا لفافہ۔ 2 کپڑے اور اضافی ہیں، ایک سینہ بند اور ایک دوپٹے کی جگہ کپڑا، جو سر پہ دوپٹے کے طور پر کروایا جائے گا۔ میت کے بال نہیں کاٹ سکتے، میت کے بال، چاہے کوئی ایسے بال ہیں جن کو زندگی میں کاٹنا ضروری ہوتا ہے، مر گیا تو بس جس حال میں ہے ویسے ہی دفن کر دیں گے غسل دے کے، اور ناخن وغیرہ یہ بھی نہیں کاٹے جائیں گے، اور میت کو کنگھی نہیں کی جائے گی، سر کے بالوں داڑھی کے بالوں کو کنگھی نہیں کی جائے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی خاتون کو دیکھا کہ غسل کے بعد عورتیں اس کے بالوں کو کنگھی کر رہی ہیں، انہوں نے سختی سے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتے۔
یہاں بھی وہ حدیث پاک مذکور ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی غم کے موقع پر چہرے کو مارے اور کپڑے پھاڑے، چہرے کو پیٹے اور جاہلوں جیسے بین کرے، نوحے کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر نوحہ کیا جائے، جب تک نوحہ کیا جا رہا ہے میت کو عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ بیان کر رہے ہیں، میت کو عذاب ہوتا رہے گا۔ یہاں یاد رکھیں، مراد یہ ہے کہ اپنے گھر کی روٹین کا پتہ ہے، اس کے باوجود مرنے والے کو موقع بھی ملا وصیت کرنے کا، سمجھانے کا، اس کے باوجود اس نے منع نہیں کیا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ نوحے کریں گے، علم کے باوجود روکا نہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ اس بندے کے مرنے کے بعد جتنی دیر نوحہ ہوگا اتنی دیر اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ نوحہ کرنے والا خود بھی مجرم ہے، اسے اپنے نوحے کی خود سزا ملے گی آخرت میں، لیکن اس جرم میں میت بھی شریک ہے۔ اسے پتہ جو ہے میں مر رہا ہوں، اور اسے پتہ ہے اپنے گھر والوں کی، برادری کی، محلے کی روٹین کا، اسے چاہیے منع کرنا کہ بھائی میں مر جاؤں، بے صبری نہیں کرنی، صبر سے کام لینا ہے۔ کوئی آدمی نوحہ نہ کرے، یہ کہہ کے کوئی فوت ہو جائے پچھلے پھر بھی کریں، ذمہ دار پچھلے ہیں، میت پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اور یہ حدیث پاک اس لیے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں رواج تھا کہ نوحے کرتے تھے، اور عربوں میں رواج تھا کہ وہ نوحے کرنے کی مرتے مرتے ترغیب دیتے تھے۔ جب میں مر جاؤں نا، ٹکاؤ کے نوحے کرنے لگ، پتہ جائے پورے محلے کو، باشوں کوئی عام آدمی نہیں مرا، کوئی سردار مرا ہے، وہ کہتے تھے پچھلوں کو۔ کچھ عربوں کے تو یہ حالات ہیں کہ انہوں نے اشعار میں مرتے مرتے شعر کہے، فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَنِعِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ، جب میں مر جاؤں اتنا نوحہ، اتنا چیخو پکار کرنا دنیا کو لگ پتہ جائے کہ باشو بڑا سردار مرا ہے کوئی، وہ وصیت کر کے جاتے تھے۔ تو یہ حدیث پاک ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا نوحہ ہو رہا ہے اس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، یہ اگرچہ مر گیا ہے لیکن ایک گناہ کی بنیاد ڈال کے گیا ہے، جب تک یہ گناہ ہوتا رہے گا اس کو سزا ملتی رہے گی۔ اور ایمان والے کو چاہیے کہ نوحہ بالکل ویسے بھی نہ کرے، کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اربع من امتی من امر الجاہلیہ لن یدعہن الناس، فرمایا میں صاف بتا رہا ہوں، 4 کام جاہلیت کی علامت ہیں، دین ان کی اجازت نہیں دیتا۔ 4 کام جاہلیت کی علامت ہیں، دین ان کی اجازت نہیں دیتا۔ اور فرمایا میں منع کر رہا ہوں اور ساتھ بتا رہا ہوں کہ لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایمان والے چھوڑ بھی دیں گے، دین والے چھوڑ دیں گے، لیکن پھر بھی ایسے جراثیم دنیا میں ہوں گے جو یہ کرتے ہی رہیں گے منع کے باوجود۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا 4 کام ہیں، جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، اور ہم نے منع کیا ہے اور لوگ پھر بھی کرتے رہیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام فرمایا النیاحہ، نوحے کرنا۔ کہاں عرب کہاں عجم، لیکن یہاں بھی نوحے ہوتے ہیں ہر جگہ۔
بیان کیے جاتے ہیں مرنے والوں پر اپنی اپنی زبانوں میں اور اپنے اپنے انداز میں۔ اور آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، میں منع کر رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے لوگ رکیں گے نہیں۔ تو لوگوں سے مراد جو دین سے دور لوگ ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ ایسے بہت سارے جنازے دیکھے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے چلی گئیں، کسی نے ایک نے بھی چیخ و پکار نہیں کی، نہ گھر والوں میں سے، نہ شاگردوں میں سے، نہ متعلقین میں سے، کسی نے بھی نہیں کیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ فوت ہوئے۔ بہت بڑی ہستی تھی، بڑے لاکھوں میں جنازہ تھا، لیکن بھائی پیٹنے والا، چیخ و پکار کرنے والا ایک بھی نہیں تھا۔ ادھر بھی بہت سارے جنازے دیکھے الحمدللہ جن میں کسی نے چیخ و پکار بالکل نہیں کی اور نہ ہی نوحہ کیا۔ تو جو دین میں ماشاءاللہ آ جائیں وہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا میجورٹی کی بات ہے، ایک بڑی اکثریت جو ہے، زیادہ تعداد کی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ تعداد اس کام کو چھوڑے گی نہیں۔ تو 4 کام ہیں، جاہلیت کے کام ہیں، اور فرمایا ایک بڑی تعداد ان کو چھوڑے گی نہیں بلکہ اسی طرح منع کے باوجود کریں گے۔ ایک تو ہے نوحہ کرنا، دوسرا والطعن فی الاحساب، حسب نسب اور خاندان پہ تانے دینا، ارے تو فلاں خاندان کا ہے، تو فلاں خاندان کا ہے، تانے دینا۔ اور تانے دینے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، رنگ برنگے ہوتے ہیں، حساب کتاب میں رہ کے بھی، حساب کتاب سے باہر نکل کے بھی تانے دینا، آپ کا تعلق فلاں فیملی کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور اس کا بہت بڑا وبال ہے۔ تیسری چیز العدوہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وبائی امراض کے بارے میں یاد رکھیں، پہلے شریعت کہتی کیا ہے۔ بیماریاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک متعدی اور ایک غیر متعدی۔ ایک بیماری تو وہ ہے، ایک بندے کو بخار ہوا، وہ اسی کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ 10 آدمی بھی بیٹھے رہیں، اکٹھے کھاتے پیتے رہیں، جس کو بخار ہے وہ اسی کو ہے۔ یا ایک کو دل کا مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ رہنے سے کسی اور کو دل کا مسئلہ نہیں لگ جائے گا۔ یہ غیر متعدی بیماریاں ہیں۔ اور کچھ متعدی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ تصور ہے کہ ایک بندے سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہیں، جیسے پیچھے بات گزری کورونا کی، یا ٹی بی وغیرہ اور چند بیماریاں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ متعدی امراض ہیں۔ متعدی امراض کے بارے میں شریعت نے بڑے اعتدال کا درس دیا ہے۔ وہ یہ کہ جو مناسب احتیاط ہے وہ احتیاط کریں، اس احتیاط کے ساتھ ساتھ مریض کو پھینک نہ دیں، بلکہ اس کی خدمت، اس کی جو کچھ ہے وہ پورا کریں، اور زیادہ ڈریں نہیں، زیادہ نہ ڈریں، حوصلے میں رہیں، زیادہ نہ ڈریں۔ اور جو اللہ کی ذات پہ توکل کر کے مناسب احتیاط کرے، اور جہاں مجبوری ہو وہاں نہ ڈرے، احتیاط کرے، مناسب احتیاط کرے، لیکن جہاں مجبوری بن جائے وہاں نہ ڈرے اور پکا ہو جائے، تو یہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، اور یہ ٹھیک کام ہے۔ شریعت نے احتیاط سے منع نہیں کیا، لیکن احتیاط کرتے 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 اس حد تک چلے جائیں کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے لگ جائیں، یا بیچارے مریض کو اکیلے چھوڑ دیں، یا سرگودا کی بات ہے۔ کورونا جب چڑھا ہوا تھا، زیادہ نام لینا مناسب نہیں کس محلے اور کس گھر کی بات ہے، تو ان نوجوان کو کورونا ہو گیا، ہوا نہیں ہوا جو بھی حقیقت ہے، تو اس کو گھر والوں نے ہی کمرے میں بند کر دیا، اور اس کو کھانا وغیرہ بھی اسی اچھوت طریقے سے دیتے رہے۔ وہ بیچارہ چیخیں مار 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 کے مر گیا، اس کی سنتا ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ طریقہ بھائی بالکل غلط ہے۔ کورونا آیا تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے باجماعت نماز نہیں چھوڑی،
میں آ رہا تھا شہر سے ان دنوں، تو مجھے فون آیا فلاں دفتر سے کہ جی آپ اس مسجد میں نماز پڑھے تھے۔ میں نے کہا جی۔ تو جی گورنمنٹ کا آرڈر آ چکا ہے، ایک آپ ہوں گے، ایک آپ کی مسجد کا صدر ہوگا، ایک اور کمیٹی والا، آپ کے علاوہ دو بندے ہوں گے، تیسرا بندہ اگر مسجد میں آیا جماعت میں شامل ہونے کے لیے، مولانا آپ پہ پرچہ ہو جائے گا۔ اس طرح کا فون ایک دفعہ نہیں آیا، کتنی دفعہ آیا۔ فون سن لیا، آزمائش تو بڑی دھمکی اور بھی تھی، میں اگلی باتیں نہیں کر رہا، کیوں جی میں نے یہاں کسی کو منع کیا ہے کہ بھائی 2 بندوں کے علاوہ اور کوئی نہ آیا کرے، بھائی مسجد میں نماز نہ پڑھے، منع کیا ہے؟ نہیں کیا۔ جو احتیاط بنتی تھی وقت کے لحاظ سے وہ کی ہے، سوشل ڈسٹینس کا کچھ نہ کچھ لحاظ رکھا ہے، لیکن الحمدللہ مسجد کو بند نہیں کیا۔ فون میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ اگر تیسرا بندہ مسجد میں آ گیا نا جماعت کے وقت، ہم نے تصویر کھینچ کے بھیج دینی ہے، آپ کی خیر کوئی نہیں۔ میں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو وہ کام چلتا رہا۔ میں نے کسی بندے سے ذکر نہیں کیا، میں نے کہا نمازی بھی نہ ڈر جائیں، جو ہونی ہے تو ویسے میرے ساتھ ہونی ہے، خیر ہے۔ تو الحمدللہ پھر اسی کچھ دنوں کے بعد رمضان آیا تو تراویح ہوتی رہی کہ نہیں ہوئی، الحمدللہ۔ ان دنوں قاری احمد علی ندیم صاحب یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے تھے، عصر کی نماز تھی، وہ آتے ہیں نا ختم نبوت کے لیے فنڈ کرنے رمضان میں، تو کہہ رہے تھے حیدرآباد میں آ کے پتہ چل رہا ہے کہ کرونا کوئی نہیں، باہر تو نمازی ملتا ہی نہیں مسجد میں، شہر کا یہ حال ہو گیا۔ الحمدللہ وہ سارا پریشر برداشت کیا ہے، لیکن آگے کسی کے آگے نام تک نہیں لیا۔ یہ کیا ہے؟ شریعت کی تعلیم ہے کہ جو مناسب احتیاط ہے وہ آپ کریں، وہ کریں، لیکن ایسی احتیاطیں شروع کر دی جائیں کہ مسجدوں کو تالا لگا دو۔ وہ کہا گیا تھا جب 2 بندے اندر آ جائیں تو تالا لگانا آپ کے ذمے ہے، آپ نے تالا لگا دینا، کوئی اندر آ ہی نہیں سکے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ تو احتیاط ہے لیکن کسی حد تک۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، پوری روئے زمین پہ اذانیں نمازیں بند ہو گئی تھی، اذان ہوتی تھی اور حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف کی جگہ عرب کہتے تھے الصلاۃ فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھو۔ بند تھی مسجدیں اور اتنا عرصہ بند رہی، آپ کے ملک کے تمام علماء ڈٹ گئے، الحمدللہ مسجدیں بند نہیں ہوئی۔ کہیں پابندیوں کو قبول کرتے کرتے یار اگر 2 نمازی اور 1 امام ہے تو جماعت تو ہوتی رہی نا، مسجد بند تو نہیں ہوئی، جہاں ہوتے رہے 2 نمازیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ یہ ہمارے بڑے علماء اس وقت جو ڈٹے رہے حکومت کے سامنے، ڈٹے رہے، اور مدارس بھی بند نہیں ہوئے، اسکول ہو گئے بند، سب کچھ بند ہو گیا، مدرسے چلتے رہے۔ اس میں ابتدائی طور پہ تو بے حد پریشر تھا، اور شروع میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نئی وہ بات تھی، ہم نے بھی مدرسہ بند کر دیا، پتہ نہیں کتنے مہینے بند رکھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ہوا، ہم نے جلدی سے مدرسہ کھول لیا۔ مجھے پتہ ہے مدرسہ کھولتے ہوئے بچے تو قرآن پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ ٹینشن مجھے رہتی تھی، ابھی پولیس آئی۔ تو صبح شام کی دعائیں پڑھنا، اللہ سے مانگنا یا اللہ یہ قرآن کی بہاریں ہم سے نہ چھین لے، وہ چلتا رہا۔ یہ اپنے مدرسے کی بات نہیں ہے، الحمدللہ پورے ملک میں مدارس چلتے رہے، ہمارا ایک مدرسہ بھی بند نہیں ہوا۔ تو بڑے بڑے حربے آئے حکومتی سطح پہ، لیکن ہمارے بڑوں نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا اور اس بات کو قبول نہیں کیا۔ تراویح کے موقع پہ بڑا کچھ آیا، تو الحمدللہ بار بار حکومت سے ضد لگا کے اور ٹینشن لے کے اور دھمکیاں سن کے بھی علماء نے کہا تراویح ہوگی، اور ہوئی الحمدللہ۔ اور یہ صرف پاکستان میں ہوا، صرف روئے زمین پر پاکستان میں۔ یہ آپ کے ملک کے علماء کی کارکردگی ہے، آپ کے ملک کے علماء کی کارکردگی ہے، یہ مدارس کی کارکردگی ہے۔
مسجدیں جتنی چل رہی ہیں تو بیک پہ مدارس ہی ہیں نا. کسی مسجد میں کوئی بھی حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں تو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے, سیکھا ہوا ہے. جہاں بھی امامت ہو رہی ہے, جمعہ ہو رہا ہے تو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے نا. مسجد بذات خود ادارے کے طور پہ نہیں چل سکتی جب تک پیچھے مدرسہ مضبوط نہیں ہوگا. وبائی امراض میں شریعت نے احتیاط کی تعلیم بھی دی ہے, اجازت بھی دی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد. یہ ایک جذام کی بیماری ہوتی تھی, کوڑ کی بیماری, ایک سے دوسرے کو لگنے کا اس میں تصور ہے. تو آپ علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ پرہیز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. لیکن اس کے باوجود جہاں مشکلات آ جائیں یا کسی عزیز کو کمرے میں بند کر کے مرتا مر جائے چیخے مار مار کے, اپنے گھر کے فرد کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ انسانیت نہیں ہے. غلط ہوا ہے جو اس طرح کا ہوا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف ہو. مجھے فلاں گلی سے, یہیں کئی قریب گلی سے میرا ایک نمازی نوجوان ہے, وہ جی ابو کو دم کرنا ہے. کیوں, کیا ہوا ہے؟ کرونا ہو گیا. میں گیا ہوں, دم کیا, پاس بیٹھ کے حال چال پوچھے, دم کیا اس کو. تو اس وقت جو لوگ ٹینشن میں تھے میں تو لڑ پڑتا اس کے ساتھ, بھائی تو میرے پاس آیا کیوں ہے؟ تیرے ابو کو ہو گیا, مجھے بھی مارنا چاہتا ہے. نہیں نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں کیا. وہ پتہ نہیں وہ ادھر بیٹھے ہیں کہ نہیں, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. بیٹھے بھی ہیں تو نہ بولیں. الحمدللہ میں گیا ہوں اور اطمینان سے سکون سے حال احوال پوچھا, دم کیا, سب کچھ کیا, خیر خیریت سے واپس آ گیا. تو احتیاط کریں لیکن کسی حد میں رہ کے, بے احتیاطی بھی نہ کریں, حد سے بھی نہ بڑھیں. یہ شریعت کی تعلیم ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں لیکن دنیا بے احتیاطی میں حدیں توڑے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا, اور میرے نبی کی بات سچی ہوئی. دنیا نے بڑی حدیں توڑیں. مجھے بڑا دکھ ہوا اس گھر کی بات شہر کی سن کے. نوجوان ان کا بیٹا انہوں نے کمرے میں بند کر دیا, بیچارہ اسی طرح مر گیا, اس کی شکل بھی نہیں دیکھی کسی نے, اسی طرح مر گیا. تو ایسا نہیں ہے بھائی. میرے تو وہ کچھ نہیں لگتے تھے, میں تو گیا ہوں کہ اور کس کس کے پاس گیا الحمدللہ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں جاہلیت کے اثر ہیں اور اس امت کی ایک بڑی تعداد ان پہ لگی رہے گی. اور ایک چیز انواع مطرنا بنو ان کذا و کذا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑی جاہلیت ہے ستاروں سے اچھائی یا برائی, نفع یا نقصان کی توقع رکھنا. اور آپ نے فرمایا جاہلیت ہے لیکن میری امت کی ایک بڑی تعداد اس کام پہ لگی رہے گی. آج ہمارے نماز پڑھنے والے سے پوچھیں یار یہ جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس میں یہ جو نگ ہے یہ کس چکر میں ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں بابا جی نے نگ دیا تھا, فلاں صاحب نے دیا تھا, صوفی صاحب نے. تو اس نے کہا تھا یہ تیرے مزاج کے موافق ہے. اس نے کہا تھا یہ پہن لے کامیاب رہے گا. اس نے کہا تھا وہ والا نہیں پہننا, نہ وہ والا نہ پہننا ورنہ آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نومیدی. اس سے بڑی اور کیا کافری ہو سکتی ہے, بے ایمانی ہو سکتی ہے, شرک ہے سیدھا سیدھا کہ یہ پتھر مجھے رزق دے گا, وہ والا پتھر مجھے کامیاب کروائے گا. تو یہ تصور تو سیدھا سیدھا مشرکانہ تصور ہے. ایک اللہ ہی کی ذات ہے, ہر نفع نقصان اور ہر چیز کی مالک. یہ پتھر کیا چیز ہے؟ ابو جہل پتھروں سے امید رکھے تو ابو جہل کہلائے, اور ہم ان پتھروں کو ساتھ اٹھائے پھریں, ان سے امیدیں بھی رکھیں اور ہم مسلمان بھی کہلائیں. یہ کیا ہوا؟ کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی. جو پتھر آپ کو پسند ہے چاندی کی انگوٹھی میں ڈال کے پہن لیں. بے شک چاندی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مرد کو صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت دی ہے اور کسی چیز کی نہیں. مطرنا بنو ان کذا و کذا. فرمایا میری امت وہ یہ ستاروں کو چھوڑے گی نہیں. امت سے مراد ایک بڑی ان پڑھ پارٹی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ستاروں کو کیسے نہیں چھوڑے گی؟ ستاروں سے امید. ایک حدیث پاک میں کہ رات کو بارش ہوتی ہے, صبح اٹھ کے کچھ لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور کہیں کافر ہو جاتے ہیں. ایمان والے تھے, بارش ہونے کے بعد کافر ہو گئے. وہ کیسے ہو گئے؟
فرمایا ایمان والا اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ میرے رب نے بارش برسائی ہے۔ کس نے؟ میرے رب نے بارش برسائی ہے۔ اور دوسرا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا یہ فلاں ستارے میں وہ اس برج میں داخل ہو گیا تھا تو فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو اس نے تو اپنا خدا کو اس ستارے کو سمجھا ہے نا کہ ستارے بارشیں بھی دیتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس گیا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیں کہ میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، نوکری ملے گی یا کوئی نہیں ملے گی، بھوکا مر جاؤں گا، تو فرمایا پوچھنے کے لیے جب ہاتھ پکڑا دیا، صرف ہاتھ پکڑا دینا اتنا بڑا جرم ہے، 40 دن آئے وضو کرے رکوع سجدے میں کرے، اللہ اس کا سجدہ ہی قبول نہیں کرے گا، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، 40 دن تک نماز ہی نہیں قبول، سجدے میں پڑے ہوئے سے بھی رب راضی نہیں ہے، ستاروں سے۔ اور اپنی قسمت کا حال جانیے، آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، اور جو وہ سنڈے میگزین ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، اور ڈیلی اخبار پہ کیا ہوتا ہے، آج کا دن کیسے گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ کل میرا کیا ہوگا، اور یہ پورے مہینے کی ایڈوانس خبر دے دیتے ہیں آپ کا مہینہ ایسے گزرے گا۔ اور عجیب بات ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ کچھ 14-15 برج ہیں، اسی میں سارا مقدر اکٹھا ہی لکھ دیا گیا، اور ہم پھر بھی اس کو مان لیتے ہیں، اور ان نجومیوں سے اپنے مقدر کا حال پوچھتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں کہ میں اپنی قسمت ٹھیک کیسے کر سکتا ہوں، جس بیچارے کو بیٹھنے کے لیے کرائے کی دکان میسر نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ خود بیٹھا ہوا ہے، خود اتنا لاوارث ہے، اور تو اپنے آپ کو کوئی مشورہ دے لے، کسی ستارے سے تعلق جوڑ اور یہاں اچھا سا پلازا بنا، وہ خود بیچارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، اور ہم اس سے اپنا مقدر بھی معلوم کر رہے ہیں اور آئندہ کے لیے اس سے مشورہ بھی لے رہے ہیں کہ میرا کاروبار کیسے صحیح چل سکتا ہے۔ تو جہالت کی باتیں، ہاتھ کی لکیروں میں کچھ نہیں رکھا، سب اللہ کے ہاتھ میں، بس سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جب چاہے کسی کو نفع دے، جب چاہے کسی کو نقصان دے، یہ سب شرکیہ حرکتیں اور بالکل غلط باتیں ہیں ساری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں اور میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں۔ پہلی چیز نوحہ کرنا، دوسری چیز خاندانوں کا تانا دینا، تیسری چیز متعدی بیماریوں کے معاملے میں حد سے بڑھ جانا، چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا ستاروں سے امید رکھنا، ستاروں سے امید رکھنا۔ جنازہ جا رہا ہو تو حکم یہ ہے کہ آگے آگے نہ چلو، پیچھے پیچھے چلو۔ ایک تو وہ ہے نا جو پہلے کا جنازہ گاہ پہنچ گیا الگ سے، وہ ٹھیک ہے، جنازے کے قافلے میں جا رہے اور آگے آگے چل رہے، اس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ ہاں کسی کو انتظامی طور پہ آگے چلنا پڑے تو الگ بات ہے، رات کو جنازہ جا رہے اور ایک نے لائٹ پکڑی ہوئی ہے وہ آگے چل رہے، وہ ٹھیک ہے، وہ چلے۔ اس طرح کے اور لوگ آگے جو کسی خدمت کے لیے چل رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی سب کو حکم ہے جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، آگے نہ چلو۔ اور مجبوری کے بغیر سوار ہو کر جانا منع ہے جنازے میں۔ مجبوری یہ ہے کہ جنازہ پہنچ گیا، ہم یہاں کھڑے ہیں تو اب تو موٹر سائیکل پہ جائیں گے، لیکن جنازے کے ساتھ ساتھ سوار ہو کے جانا غلط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو دیکھا وہ جنازے میں آ رہے ہیں سواریوں پہ سوار ہو کے، آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی
اللہ کے فرشتے ایمان والوں کے جنازوں میں پیدل آتے ہیں، آپ سوار ہو کے آ رہے ہیں، یہ کوئی موقع ہے سوار ہو کے آنے کا؟ تو اس لیے پیدل چلنا چاہیے۔ ہاں، جن کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، یا کوئی جلدی ہے کہ جنازہ بہت آگے نکل گیا ہے، وہ پیچھے سے آ جائیں چلو سواری پہ تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر عذر کے بلا وجہ سواری پہ جانا بہتر نہیں ہے۔ آج کی آخری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ اٹھاؤ تو تیزی سے چلو۔ کتنی تیزی؟ تیزی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ دوڑ نہ بن جائے، یہ اتنی زیادہ تیزی نہ بن جائے کہ کسی وجہ سے گرنے کا ہی خطرہ ہو، اپنے یا میت کے۔ لیکن عام سست رفتاری کی بجائے قدر تیز قدموں کے ساتھ جنازہ لے کر چلو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اگر تو مرنے والا نیک ہے، اللہ کا پیارا ہے، تو جلدی لے جاؤ نا قبر میں، اس کے لیے اللہ کی نعمتیں تیار ہیں۔ اور اگر مرنے والا بدکار اور اللہ کا دشمن ہے تو اس بوجھ کو جلدی اپنے کندھوں سے اتارو، جان چھڑاؤ اسے۔ اس سے پتہ چلا ہماری محبت اور رشتہ یہ دین والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی کچھ نہیں لگتے، چاہے وہ رشتے میں کچھ قریبی بھی ہوں۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اگر وہ اللہ کا دشمن ہے تو جلدی یہ بوجھ اتارو کندھوں سے، کیوں اٹھائے پھرتے ہو اتنا، جلدی لے جاؤ۔ اور اگر وہ اللہ کا پیار ہے تو بھی جلدی لے جاؤ، اس کا تو آگے بڑا کچھ تیار ہے، اللہ کی رحمتیں نعمتیں اس کے لیے، تو تم اس کو دیر کیوں کروا رہے ہو؟ دونوں صورتوں میں جنازہ جلدی ہی لے کر جانے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسنون اعمال کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔